اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تقدیر کا معاملہ ہمیں بتایا ہے اس کے بہت سارے اسپیکٹس ہیں. ایک تو اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں جس کو ہم اینڈ میں کچھ نہ کچھ پڑھیں گے. ایک اسپیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کو ریشنل اور لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے پڑھیں اور اللہ کے سبحانہ و تعالیٰ کے جو اسماء و صفات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پڑھیں. تو انشاءاللہ میں آج 4 ڈورز کا ذکر کروں گا جن کو اگر ہم کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ کر لیں تو ہماری لائف بہت ایزی ہو جائے گی اور ہم اس تقدیر کے معاملے کو بہت آسانی سے سمجھ لیں گے. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں کے بیسس پہ ہیں. اور جب بھی آپ کو لائف میں کوئی پرابلم فیس ہو آپ اس پرابلم کو ان 4 دروازوں میں سے گزاریں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ پرابلم شرنک ہو جائے گا, ڈیمینش ہو جائے گا, بہت تھوڑا ہو جائے گا. اینڈ دا فرسٹ ڈور از with the name of Allah subhanahu wa ta'ala which is Al-Adl, and which is the door is Al-Imanu, اس چیز پہ ایمان ہونا بِعَدْلِ اللَّهِ تام, in the complete and absolute justice of Allah subhanahu wa ta'ala. Belief in the absolute justice of Allah subhanahu wa ta'ala being the most just. This is the first gate. Whenever you face any problem, just pass your problem with this gate and see what happens. And let me explain what this gate is. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, أَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, کہ اللہ سبحانہ و تعالی ظلم نہیں کرتے ذرے کے برابر بھی. تو یہ بات جان لیں کہ اللہ تعالی کو ظلم زیب نہیں دیتا. یا عبادی انی حرمت ظلما علی نفسی, اللہ خود کہتے ہیں اپنے لوگوں سے کہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کو حرام کر دیا. تب اللہ تعالیٰ ہی از دا سپریم اینڈ سوورن پاور, ان کو کوئی چیز پوچھنے والی نہیں ہے لیکن وہ انہوں نے خود ظلم کو اپنے پہ حرام کر دیا. اور اسی طرح سے فرماتے ہیں وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا, آپ کا رب کسی پہ ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. جب ہم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتے ہیں کیا چیز ذہن میں آتی ہے؟ سب سے پہلی ایکسٹریم جسٹس. ایسا جسٹس جو صرف مدینہ تک محدود نہیں تھا یا مکہ تک محدود نہیں تھا یا حجاز تک محدود نہیں تھا بلکہ اٹ سیپریٹڈ آن مائلز اینڈ مائلز ٹل عراق, اینڈ the people of Iraq benefited from the justice of Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu. And when we say the word Umar, yani Umar bin Abdul Aziz, the first word comes to our mind is Adl, pure justice. اتنا جسٹس کہ جب ان کی وفات ہوئی تو ایک دوسرے ملک میں شیپرڈ تھا, چرواہا تھا, اس کے جب جانوروں نے لڑنا شروع کر دیا تو that day and that time he said, I think Umar bin Abdul Aziz is no more in this world because of my animals are fighting. Because of the justice of Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. تو جب عمر بن عبد العزیز کا یہ جسٹس ہے اور عمر بن خطاب کا یہ جسٹس ہے تو what about the justice of the one جس کا نام ہی العدل ہے, جس نے جسٹس کو کریٹ کیا, جس نے جسٹس کے کروڑوں حصے کو دنیا میں تقسیم کیا اور اس میں سے ایک حصہ ملا عمر بن خطاب کو. How will we talk about the justice of the one whose name is Al-Adl? So he is extreme just. And that is the reason we recite the dua of sorrow when we are depressed and sad. And what is that dua? Allahumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati bi yadik, mazin fiya hukmuk, adlun fiya qaza'uk, as'aluka bi kulli ismin huwa lak, سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی. امیزنگ دعا. جب بھی کسی انسان کو پریشانی ہو, سورو ہو تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ یہ شخص یہ دعا پڑھ لے. اینڈ the meaning of this dua is اللہم انی عبدک, یا اللہ میں تیرا غلام ہوں, ابن عبدک تیرے غلام کا بیٹا ہوں, ابن امتک تیری فیمیل لونڈی کا غلام کا بیٹا ہوں, ناسیتی بیجادک میرا جو فور لاک ہے, مائی
میرے جو پیشانی کے بال ہیں وہ تیرے ہاتھوں میں ہیں. عدل فیا قضاؤک, underline this statement. عدل فیا قضاؤک, your قضا, your قدر, your فیصلہ is عدل for me. تیرا جو حکم ہے وہ میرے لیے کمپلیٹ جسٹس ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک, میں تیرے ہر نام کا تجھ سے سوال کرتا ہوں. سمیتہ بہ نفسک, جو تو نے اپنے لیے چوز کیا. او انزلتہ فی کتابک, یا اپنی کتاب میں نازل کیا. او علمتہ احد من خلقک, یا اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو سکھا دیا. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک, یا تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا اور کسی کو نہیں بتایا. ان تجعل القرآن ربیع قلبی, کہ قرآن کو میرے دل کی زندگی بنا دے. ونور صدری, اور میرے دل کی روشنی بنا دے. وجلاء حزنی, اور میرے غموں کو دور کرنے والا بنا دے. وذہاب ہمی وغمی, اور میری پریشانیوں کو لے جانے والا بنا دے. This is the dua we recite when we are depressed and we feel sorrow. اس میں اللہ تعالیٰ کے تقدیر پہ, فیصلے پہ راضی ہونا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا. So this is the first gate which we have to pass through when we are suffering through problems and doubts in life. کہ یہ بات جان لیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ is just. جو وہ کر رہے وہ حق ہے اور عدل سے بھرپور ہے. وہ کبھی ظلم کو برداشت نہیں کرتا, اپنے لیے نہ کسی انسان کے لیے. اس کا فیصلے عدل و انصاف سے بھرے ہوئے ہیں. اور this has amazing benefits in our life. جب انسان اس چیز کے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا رب ظلم نہیں کرتا, تو انسان کو ایک عجیب اطمینان محسوس ہوتا ہے کہ مطلب پھر حق کے ساتھ وہ فیصلے کرتا ہے اور میری زندگی میں ظلم نہیں ہو رہا. یہ پہلا نام اس کا العدل. ٹھیک ہے. دوسرا گیٹ جس سے ہم نے اپنے پرابلمس کو گزارنا ہے, ٹو میک آور لائف مور کمفرٹیبل, از اس کا جو دوسرا نام ہے العلیم. وہ ہر چیز کو جانتا ہے, اس کا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے. جو اس کا جسٹس تھا جو ہم نے پہلا ذکر کیا, وہ نالج کی بیسڈ پہ ہے, وہ ولیعوذ باللہ کسی اور بیسس پہ نہیں ہے, لیک آف نالج کی بیسس پہ نہیں ہے. His knowledge surrounds and encompasses everything. ہم لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری بات سن رہا نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا نہیں ہے, یا اللہ تعالیٰ میرے حاجات کو نہیں جانتا. اور بہت سے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ میں دعائیں کر رہا ہوں, کب سے میری دعا قبول نہیں ہو رہی. I think there's nobody up there to listen to me. میرے دل کی باتیں کوئی جان رہی, میری ہیلپ کرنے والا کوئی نہیں ہے, مجھے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے, مجھے کوئی سن رہا نہیں ہے. سبحان اللہ. کوئی آسمان اللہ تعالیٰ کی نظر کو چھپا نہیں سکتا, کوئی چھت اللہ تعالیٰ کی نظر کو روک نہیں سکتی, کوئی آواز اللہ تعالیٰ کی سماعت کو روک نہیں سکتی. جو میرے لیے اور آپ کے لیے پرائیویٹ ہے وہ اس کے لیے پبلک ہے, جو ہمارے لیے چھپا ہوا ہے اس کے لیے ظاہر ہے. وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, وہ آنکھوں کی ہیر پھیر کو جانتا ہے, اور جو دلوں میں راز چھپے ہوئے ان کو بھی جانتا ہے. کبھی ہم بازار میں جا رہے ہوں اور ہلکا سا اپنی آنکھوں کی چوری کریں نا, کسی وجہ سے دیکھ لیں, کسی ہمارے ساتھ چلتے ہوئے شخص کو بھی, دوست کو پتہ نہیں چلا, لیکن وہ عرش کے اوپر اس بات کو جانتا ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین, کہ اس بندے نے he took a glimpse of that lady. اور اس سے بڑی بات وما تخفی الصدور, وہ دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا, قرآن کہتا ہے کیا تم جانتی نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اور حضرت موسیٰ اور ہارون کو جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس بھیجا تو کیا بولا, اننی معکما اسمع وارا, میں تمہارے پاس ہوں, میں تمہارے ساتھ ہوں, اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور جانتا ہوں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, کہ ہم تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو یہ کیسی بات ہے کہ میرا رب مجھے کوئی دیکھ رہا نہیں ہے, مجھے کوئی جانتا نہیں ہے, میری دل کی خواہشات تو سن رہا کوئی نہیں ہے, میں جس حالات میں یا ٹارچرز میں یا مشکل سے گزر رہا ہوں کوئی اس بات کو جانتا نہیں ہے. بلکہ یہ بات جان لیں کہ کوئی نہ جانتا ہو, لیکن آسمان اور زمین کو بنانے والا وہ دل کے حالات مجھ سے زیادہ بہتر جانتا ہے. اس کو میرے حالات کا مجھ سے زیادہ پتہ ہے. قرآن میں فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, اس کے پاس زمین و آسمان کی چابیاں ہیں, غیب کی چابیاں ہیں,
لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، زمین میں اور سمندروں میں جو کچھ ہے وہ اس کو جانتا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور ایک پتا نہیں گرتا کہ اس کے علم میں ہوتا ہے. Not a leaf falls off its tree that he knows about it. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، اللہ اکبر، زمین کی گہرائیوں میں کوئی ایک ایٹم نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتے ہوں. وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، یا اللہ آپ نے کہہ دیا کہ ایٹم نہیں ہے، تو پھر یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ چاہے وہ موئسٹ ہو چاہے ڈرائی ہو، کوئی چیز بھی ہو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. الا فی کتاب مبین، ہر چیز ایک کھلی کتاب میں لکھی ہوئی ہے.